آئیے بڑھتے ہیں سورہ انفال کے پہلے رکوع کی دوسری، تیسری اور چوتھی آیت کی طرف۔ ان تینوں آیات کو میں نے اس لیے جمع کیا ہے کیونکہ ان کا موضوع ایک ہی ہے، یہ مومنین کی صفات کو بیان کرتی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیات کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ اور اس کے بعد پھر اس کی تشریح کو سمجھ لیں گے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ لفظی ترجمہ، انما سوائے اس کے نہیں، یعنی حقیقت یہ ہے کہ المؤمنون مومن، الذین وہ لوگ ہیں کہ اذا جب ذکر کیا جائے اللہ کا، وجلت ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، واذا اور جب تلیت پڑھی جائیں، علیہم ان کے سامنے، آیاتہ اس کی آیتیں، زادتہم وہ بڑھا دیتی ہیں ان کو، ایماناً ایمان میں، وعلی اور پر، ربہم اپنے پروردگار کے، یتوکلون وہ بھروسہ کرتے ہیں، الذین وہ جو، یقیمون قائم رکھتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، ومما اور اس میں سے جو، رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون خرچ کرتے ہیں، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، المؤمنون مومن ہیں، حقا سچے، لہم ان کے لیے، درجات درجے ہیں، عند پاس، ربہم ان کے پروردگار کے، ومغفرۃ اور بخشش ہے، ورزق اور رزق ہے، کریم با کرامت۔ بامحاورہ ترجمہ، مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 2، 3 اور 4 کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ پہلی آیت کی تشریح کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مومن وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اطاعت گزار ہوتے ہیں ان کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں پیش کیا ہے۔ تو ان صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ایسے مومنوں کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور مومنین تو ایسے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت پر سب سے زیادہ توکل کرتے ہیں۔ پھر اس سے اگلی آیت میں یعنی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے مزید صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن نماز بھی قائم کرتے ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں نفل اور فرض صدقات اور خیرات بھی ادا کرتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ یعنی مطیع اور فرما بردار مومن مسلمان جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، یہی سچے اور پکے مسلمان ہیں، حقیقی معنوں میں مومنین ہیں، اور ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ڈھیروں انعامات ہیں، جو جب وہ دنیا میں ہوتے ہیں تب بھی ان سے راحت پاتے ہیں، اور جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو وہاں بھی ان کے لیے اجر عظیم ہوگا۔ تو بچوں اس آیات میں ہم نے کتنی صفات پڑھی ہیں؟ 1 بائی 1 آپ کے سامنے میں اس کو بیان کرتی ہوں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ مسلمان مومنین وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسری صفت ہے کہ جب اللہ کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسری صفت ہے کہ وہ اللہ رب العزت پر توکل کرنے والے ہیں۔ چوتھی صفت ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اور 5ویں صفت ہے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ اور صدقات کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کی صفات اور تعریف کو بیان کرنے کے بعد فرما دیا، یعنی کہ ایک مہر لگا دی کہ
ان صفات والے جو مومنین ہیں صرف وہی حق پر ہیں، وہی سچے مومنین ہیں، سچے مسلمان ہیں، اور جن میں ایسی صفات پائی جاتی ہیں جو مومن اور مسلمان ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے اجر عظیم ہے، عزت کی روزی روٹی ہے، بخشش ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو وہ دن ان کی خوش نصیبی کا دن ہوگا، وہ دن ان کی زندگی، دنیا اور آخرت کی زندگی کا افضل ترین دن ہوگا۔ امید کرتی ہوں ان تینوں آیات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، مومنین کی صفات آپ نے ذہن نشین کر لی ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ اپنی زندگیوں میں بھی ان صفات کو امپلیمنٹ کریں گے، اپنے نفس میں ان صفات کو یاد کرتے ہوئے امپلیمنٹ کریں گے، اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، مجاہدہ نفس کریں گے۔ تو یہاں پر ان 3 آیات کی تشریح مکمل ہوئی، بڑھتے ہیں ہم آیت نمبر 5 کی طرف۔